الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم محبت میں ایسا معیار جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ عشق سرکار میں اگر موت بھی آئے ہم تو ایسے مرنے میں بھی جینے کا مزہ رکھتے ہیں۔ محترم المقام، نہایت ہی واجب الاحترام ارباب علم و فکر و دانش، احباب ذی وقار، میرے پیارے بھائیوں، میلاد کسے کہتے ہیں اور میلاد کا اصل مفہوم کیا ہے؟ حضور کے ذکر کی محفل جس میں حضور کی عظمت رفاقت شان بیان کی جائے، جس میں حضور کا اسوہ حسنہ بیان کیا جائے، جس میں حضور کی تعریف کی جائے اور حضور کی ولادت کا ذکر کیا جائے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میلاد النبی کے لیے دلائل کی کمی نہیں۔ اگر بات دلائل کی ہے تو سنے جن ائمہ محدثین نے میلاد النبی پر کتابیں لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، محدث امام ابن جوزی نے لکھا، امام شمس الدین جوزی نے لکھا، امام صدر الدین نے لکھا، امام کمال الدین نے لکھا، امام زابی نے کتاب لکھی، امام ابن کثیر نے کتاب لکھی، شیخ عبدالحق دہلوی نے کتاب لکھی، اور بھی اس کے علاوہ ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے میلاد النبی پر کتابیں لکھی۔ لیکن موسم بہار آئے، کوئی بلبل سے پوچھے بتا موسم بہار کہاں آئی ہے، تو بلبل کہے گی مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بہار کا رنگ بتا رہا ہے کہ باد صبا آ گئی ہے۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود پڑھ کر سنایا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اے صحابہ اگر میں نہ آتا تو وہ تمہارے قد بھیگنے والے کیڑوں کی طرح ہوتے اور جانور تمہارے اوپر پاؤں رکھ کر تمہیں کچل دیتے۔ یہ میرے آنے کی برکت ہے کہ تمہارے قد اتنے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت عباس نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی، اے میرے پیارے بھتیجے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کو آپ کی ایک فضیلت نہ بتاؤں؟ تو آقا کریم نے عرض فرمایا چچا جان ضرور بتائے۔ تو حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ بچپن میں کھیلتے تھے تو جیسے جیسے جھولے میں آپ کی شہادت کی انگلی ہلتی تو اس کے ساتھ ساتھ آسمان کے چاند اور تارے بھی رقص کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا جان آپ نے تو صرف یہی دیکھا ہے، میں جب شکم مدر میں تھا تو تب بھی لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن لیتا تھا۔ 7 آسمانوں کے اوپر سدرا، پھر عرش، پھر لوح، پھر قلم، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہزاروں سال ہے۔ تو مجھے بتائے تو آقا کریم علیہ السلام اس وقت اس زمین پر رہ کر لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو مجھے بتائے کیا وہ نبی یہاں ہمارا درود و سلام اور میلاد پڑھنا نہیں سن سکتے؟ ارے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ امام حاکم نے اس روایت کو مستدرک حاکم میں لکھا کہ مروان کا دور ہے، مروان نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے روزہ انور پر چہرہ رکھے رو رہا ہے۔ تو مروان نے اسے آ کر کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اے مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ پھر ہم کیوں نہ کہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ یزید نے جب مدینہ پر چڑھائی کی تو ایک مشہور تباہی حضرت سعید بن مسیب ڈر کے مارے رسول اللہ کے روزہ انور پر جا کر چھپ گئے۔ تو فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں 3 دن وہاں رہا، تو ہر نماز کے وقت روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو زندہ ہے
बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक हजरत सैयदना फरूक आजम का पाँव मुबारक छाल हो गया, यानी सो गया, आपसे उठा नहीं जा रहा था। आपके चचा हजरत अब्बास फरमाते हैं, जिसको तुम सबसे ज्यादा महबूब समझते हो उसको याद करो। तो हजरत सैयदना फरूक आजम यूं पुकारते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का नाम लेना ही था कि आपका पाँव मुबारक ठीक हो गया। तो मुझे बताए, क्या अगर आज हम उम्मत मोहम्मदी होकर हुजूर का पुकारे तो हुजूर हमारी पुकार भी सुनेंगे और हमारी मदद को पहुंचेंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक नबीना साहबी जिनका नाम हजरत उस्मान होना था, ये नबीना साहबी रसूल थे, रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरी आंखों की बनाई नहीं है, आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमा दे। तो आका करीम ने फरमाया, जा वुजू कर और 2 रकात नमाज नफल पढ़, इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में यूं कहना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मतवज्जा होता हूँ। ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी आंखों की बनाई की वापसी के लिए आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमा दे। तो उसने ऐसा ही किया। जब उसने ये दुआ पढ़ी तो दुआ करते ही उसकी आंखों की बनाई आ गई। अहबाब ज़ी वक़ार सहाबा इकराम हर वक्त रसूल अल्लाह के दीदार में मसरूफ रहते। ऐसा क्यों ना होता, रब्बे कायनात ने अपने महबूब को सैर सूरत में ऐसा यकतो तन्हा और बेमिसाल बनाया था कि कायनात रंगो बू में कोई दूसरा इसका हमसर न था। इसलिए पीर मेरे अली शाह ने यूं नहीं कह दिया, कोई मिसल नहीं डोलन दी, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व माले।